ابو جہل آیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھاگتا ہوا، تمہیں پتہ ہے تمہارے دوست نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے پوچھا کیا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں راتوں رات یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا اور وہاں سے آسمان پر گیا، اور میرے اور تمہارے سیدنا صدیق اکبر جن کا لقب آسمان سے صدیق اترا تھا، فرمانے لگے اگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو میں سب سے پہلے ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ انہوں نے صحیح کہا ہے۔ آج کی جو سائنس ہے یہ بتاتی ہے کہ خلا میں بجلی کی لہریں جو ہیں جنہیں الیکٹرانک ویوز کہا جاتا ہے، ان کی رفتار 1,80,000 فی میل فی سیکنڈ ہے، اور جو سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لائی گئی اس سواری کی رفتار تو اس سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے، پاک ہے وہ ذات سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی الذی، مسجد اقصیٰ تک، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے اور 15واں سپارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ معراج النبی جو 27 رجب کی شب رات کو تاریخ انسانیت کا انوکھا نرالا اور منفرد واقعہ پیش آیا، اس کی کچھ تفصیل مالک کائنات اس آیت مبارکہ میں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے، کہاں؟ الی المسجد الاقصی الذی، مسجد اقصیٰ تک، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا ہے۔ حضرات محترم، احادیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں یہ بات واضح ہے کہ 27 رجب کی شب رات آپ اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بن ابی طالب کے گھر سو رہے تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آرام فرما رہے تھے، دونوں بیانات صحیح ہو سکتے ہیں۔ رات کے پہلے پہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے گھر سوئے ہوں اور پھر تہجد سے پہلے اٹھ کر بیت اللہ شریف تشریف لے گئے ہوں اور وہاں پر آپ نے آرام فرمایا ہو۔ بہرحال رات کے کسی وقت بھی، یعنی جو مقرر تھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا
اور سفر رحمت کی خوشخبری سنائی۔ ان کے ساتھ ایک سجی سجائی سواری براق۔ یہاں پر میں آپ کو کچھ بڑی اہم ایک تحقیقی بات بتانے لگا ہوں، نکتے کی۔ براق برق سے، برق بجلی، جی سجی سجائی سواری نور علی نور تھی۔ اور آج کی جو سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ بتاتی ہے کہ خلا میں بجلی کی لہریں جو ہیں، جنہیں الیکٹرانک ویوز کہا جاتا ہے، ان کی رفتار 1,80,000 فی میل فی سیکنڈ ہے۔ اور جو سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لائی گئی، اس سواری کی رفتار تو اس سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ اب اکثر لوگ آج کل سوالات کرتے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو معراج جو ہوئی وہ جسمانی تھی کہ روحانی تھی یا خواب میں تھی؟ جن کو موقع نہیں ملتا، علانہ کے قرآن پاک کی نص قطعی سے آپ نے ابھی سنا، ابو جہل آیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھاگتا ہوا، تمہیں پتہ ہے تمہارے دوست نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے پوچھا کیا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں راتوں رات یہاں سے مسجد اقصی گیا اور وہاں سے آسمان پر گیا۔ تو راتوں رات کیسے جا سکتا ہے بندہ اور کیسے آ سکتا ہے اور پھر آسمانوں کی سیر؟ تو میرے اور تمہارے سیدنا صدیق اکبر جن کا لقب آسمان سے صدیق اترا تھا، فرمانے لگے اگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو میں سب سے پہلے ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ انہوں نے صحیح کہا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے امتیں جو تھیں وہ نبیوں سے معجزے مانگتی تھی، جیسے حضرت صالح سے ان کی امت نے معجزہ مانگا کہ یہ پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اندر سے جوان اونٹنی نکالو، وہ بچہ جنے، اس کا دودھ پیے، پھر ہم مانیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے سب کے سامنے اللہ پاک سے عرض کی، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اس پہاڑی کے اندر سے جوان اونٹنی نکلی اور اس نے بچہ جنا اور اس نے دودھ دیا۔ تو قوم سب یہ دیکھ کر مکر گئی، پھر بھی مکر گئی، پھر بھی نہ مانی۔ تو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو تباہ و برباد کر دو۔ رات کا جو سفر معراج ہے نا، اس میں میرے آقا مولا کو جو سفر کرایا، اس میں اللہ کی کوئی حکمت تھی، اور وہ حکمت کیا تھی کہ اپنے محبوب کی عزت و عظمت کو بڑھانا تھا، اپنے حبیب کی عظمت کو بڑھانا تھا۔ اور یاد رکھیں جو محبوبوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، وہ ہوتی بھی راتوں کو ہیں، دن کو نہیں ہوتی۔ کیوں؟ دن میں تو شور شرابہ ہوتا ہے، گل گپاڑا ہوتا ہے، تو ذرا سی یکسوئی جو ملتی ہے وہ رات کو ہی ملتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے آغاز سفر کر کے جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کا، یعنی تمہارا اور ہمارا معمول یہ ہے کہ دن ہوتا ہے تو ہم کام کاج کرتے ہیں، معمولات میں مصروف ہوتے ہیں، اور رات ہوتی ہے تو پھر ہم اپنے محبوبوں کو یاد کرتے ہیں۔ یہ
وتیرا ہے نا ہے میاں صاحب فرماتے ہیں رات پوے تے بے درداں نوں سکھ دی نیند نہ آوے، درد منداں نوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ تو یہ رات کا وقت اس لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے لیے پسند فرمایا کہ اپنے پاس بلایا کہ آپ کی شان محبوبیت دکھانی تھی، آپ کی عظمت دکھانی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے دل کی جو رضا ہوتی ہے تو اللہ تعالی وہ رضا جو ہے وہ آپ کی قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی آپ رات حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے دل کی جو رضا ہوتی ہے تو اللہ تعالی وہ رضا جو ہے وہ آپ کی قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی آپ رات رات بھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے، مقبول کائنات محبوب رب العالمین، اور آپ کی زبان سے جو نکلے رب پورا کرے، لیکن پھر بھی آپ رات رات بھر عبادت کرتے، کھڑے رہتے، سجدے میں، رکوع میں، قعود میں۔ جی ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ رات کو اٹھنا زیادہ موافقت کا سبب ہے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے۔ اس وقت شور نہیں ہوتا، فراغت اور یکسوئی ہوتی ہے، زبان اور دل میں موافقت ہو جاتی ہے رات جب ہوتی ہے۔ اور اس رات میں جب اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور معراج شریف کروائی تو یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، اس پر وقت بہت طویل چاہیے، اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی دل میں محبت رسول اور عشق رسول بھی چاہیے۔ اور اس رات کے مشاہدات میں کہ آپ کو دوزخ کا مشاہدہ بھی کروایا گیا۔ جس زمین سے آپ نے سفر کا آغاز کیا وہاں کے لوگ دن اور رات کے اندر اپنے معمولات گزارتے ہیں، لیکن جہاں آپ پہنچے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ جی کہاں پہنچے؟ وہاں پہنچے کہ جہاں جبریل امین جیسا عظیم المرتبت عالی مقام فرشتہ بھی کہتا ہے کہ میرے آقا میں یہاں تک تو آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں، آگے ایک بال برابر بھی جاؤں گا نا مجھے حکم ہی نہیں ہے، مجھے حکم ہی نہیں ہے، آگے جاؤں گا تو میرے بال برابر آگے جانے سے سب پر جل جائیں گے۔ وہاں سے آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ وہاں دن اور رات کا مقام ہی نہیں ہے، بہت دن اور رات وہاں پر ہے نا جہاں پر سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، تو وہاں پر تو چاند اور سورج سب جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ سدرۃ المنتہا۔ جی تو پھر فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا فاصلہ کم کہ دو کمانوں کا جو درمیان ہے اس سے بھی کم۔ میرے ساتھ پڑھیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا ساری دنیا میں یہ بات مشہور ہے، معروف ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہر کوئی چاہتا ہے اور چاہنی بھی چاہیے، لیکن خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد
حضور کا نام آئے نا تو گونج کر بولیں خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا مولا تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔